رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 151 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم اللہ اللہ رب العزت جل وعلا نے سچ کر دکھایا تمہارے ساتھ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ پروردگار عالم جل وعلا نے جو تم سے وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس وعدے کو وفا فرمایا جیسا کہ وفا فرمانے والا ہے۔ اذ تحسونہم بِإِذْنِهِ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کے تحت، یعنی جب میدان احد میں تم کافروں پر حملہ آور تھے، کافروں کو تم قتل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا کیا؟ اپنا وعدہ پورا فرما دیا کہ تم کو فتح و نصرت سے اللہ تعالیٰ ہمکنار فرما دیا، تم فاتح ہو گئے، کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم تم پھسل گئے، بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم فی الامر اور اس معاملہ میں تم نے تنازع کیا، جھگڑا کیا، بحث کی جو حکم تم کو دیا گیا تھا۔ یعنی میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکان نے جو صحابہ کو حکم دیا تھا اس کی جانب اشارہ ہے کہ تم نے اس جبل رما سے، اس گھاٹی سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ اور ان کا آپس میں تنازع کیا ہوا تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر فرماتے تھے کہ تم گھاٹی سے نیچے نہ اترو، اور وہ کہہ رہے تھے نہیں، حضور کا اصل مقصد یہ تھا کہ تم فتح نصرت تک گھاٹی سے نیچے نہ اترنا۔ اب کفار تو بھاگ گئے ہیں، میدان جنگ ہمارے ہاتھ پہ ہیں، تو یہاں ٹھہرنا عبث اور بیکار ہے۔ تم نے تنازع کیا اس معاملے میں، وَعَصَيْتُمْ اور تم نے کچھ نافرمانی کی، غلطی کی، من بعد ما اراکم اس کے بعد کہ تم نے وہ دیکھ لیا تھا، ما تحبون جس بات کو تم خود پسند کرتے تھے، محبت رکھتے تھے، یعنی فتح و نصرت، یعنی تم نے میدان جنگ میں فتح و نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، کفار بھاگ رہے تھے، ان کی حالت غیر تھی، اور وہ جدھر منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے، اور پھر تم نے وہ عمل کیا جو عمل تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کہ رسول مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے جو تمہیں حکم دیا تھا تم سے وہ غلطی سرزد ہو گئی، تم اس معاملہ میں بحث کرنے لگے اور تم نے معاذ اللہ تعالیٰ نافرمانی کی۔ سب نے نہیں، جو لوگ اس سے نیچے اتر رہے تھے گھاٹی سے ان کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا، بعض تو ایسے تھے جو دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ رب کریم جو چاہے ارشاد فرمائے وہ سچ فرماتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو نیچے آئے تھے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پہ رحمت نازل فرمائے، وہ مال غنیمت و حاصل کرنا حلال ہے، ناجائز تو نہیں ہے، وہ تو رب کائنات جل کو حکم کے تحت ہے۔ وہیں ہمیں فرمایا وہ مال غنیمت کے لیے نیچے اتر آئے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور تمہیں کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی آخرت کو ترجیح دی، یعنی مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ وہ 10 کے قریب جو صحابہ کرام حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی معیت میں جبل رما پر موجود تھے، وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے تھے، کیونکہ عقب سے خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابی جہل نے حملہ کیا تھا، اور ان مٹھی بھر مجاہدین اسلام کو جو 10 کی تعداد میں تھے تقریباً ان کو شہید کر دیا، اور پھر یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم
پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تم کو آزمائش کے مراحل سے گزارے، یعنی پھر تمہارا منہ پھر گیا، تم ان کا مقابلہ نہ کر پائے، اور کفار عقب سے تم پر حملہ کیا اور وہ کچھ کیا جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تم سے کیا ہوئی تھی؟ غلطی کیا ہوئی تھی؟ میرا اللہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، تم نے نافرمانی کی تھی وہ چیز دیکھنے کے بعد، مَا تُحِبُّونَ، جس کو تم پسند کرتے تھے۔ اللہ فرماتا تم سے یہ خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، لیکن پروردگار عالم جل وعلا آگے کا ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق رب کریم نے تم کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ جو احساس میں آپ کو دینا چاہتا تھا وہ یہ احساس ہے کہ ہماری نیکیوں سے ان کی خطا افضل ہے، ہماری نیکیوں سے ان کی خطا افضل ہے۔ ہماری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کوئی پتہ نہیں، مگر ان کی خطا یقیناً معاف فرما دی گئی، ان کا درجہ بلند فرما دیا گیا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، یہ کیوں ان کو معافی ملی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر دونوں دون فضل فرمانے والا، ذو کا معنی ہوتا ہے دونا، یعنی بہت زیادہ فضل فرمانے والا، کن پر؟ ایمان والوں پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس آیا بارکہ نے ثابت کیا کہ جن صحابہ کرام سے کوتاہی ہوئی تھی ان کے ایمان میں نقص نہیں آیا، اللہ نے ان کو ایمان والے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا اختیار میں رب کریم کے دست قدرت میں ہے، اس نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ آج جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پرلے درجے کا جاہل بے وقوف ہے، ہو سکتا ہے اس کا اپنا ایمان ہی جاتا رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے نا۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، میرا اللہ فرماتا ہے میں ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہوں، تو معاف کن کو کیا تھا؟ جن سے قصور ہوا تھا انہیں کو معاف کیا نا، جن سے قصور ہوا ہی نہیں ان کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ پھر فرماتا ہے میں بہت فضل کرنے والا ہوں ایمان والوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بھی گواہی دے دی، ان کی معافی کی سند بھی عطا فرما دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جن سے اس دن غلطی ہو گئی تھی ان کے لیے معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ کو ایسا جملہ کہنا جو ان کے شایان شان نہ ہو، رب کائنات جل وعلا کے حکم کی سری نافرمانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ گواہی ارشاد فرما دی، اس لیے میں نے وہ پہلے جملے ادا کیے ہیں کہ ہماری نیکیوں سے، ہماری حسنات سے ان کے وہ غلطیاں ہزارہ درجہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں ہماری نیکی، ہماری نماز قبول بھی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، مگر یہ یقین ہے کہ اللہ نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا ہے۔ تو جس کی خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے وہ ایسے ہے جو گویا اس نے خطا کی ہی نہیں ہے، ایسے جو گویا ان کی خطا پھر ہوئی ہی نہیں، وہ تو پاک صاف ہو گئے۔ ہماری نیکیوں کا پتہ نہیں یہ قبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یاد کرو ان لمحات کو، اذ تسعدون، جب تم دوڑے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور ایک بھی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہاری پس پشت سے، تمہارے پیچھے سے، یعنی تم بھاگے جا رہے تھے، رسول اللہ تم کو آواز دے رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ، پھر تم کو پہنچا، غم بغم، غم پر غم، یعنی بعض روایتوں میں بعض علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے غمن بغم، تم کو غم پہنچا اس غم کے بدلے میں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کھاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گئے ہیں، ولا ما اصابکم، نہ ہی اس پر کہ جو تم پر مصیبت پڑی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے اعمال کی۔ آیا بارکہ کے ترجموں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جو میں عرض کروں گا اس کی جانب توجہ دیجئے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں رسول رحمت تم کو تمہاری پس پشت سے پکار رہے تھے۔ صحابہ کرام بعض وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور سبب یہ تھا میدان جنگ کے چھوڑنے کا کہ جب میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑے کے اندر تشریف لے گئے
جو مشرکین نے کھود رکھا تھا سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ گڑھے کے اندر تھے، میرے نبی بھی تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ ابن کیمیہ ملعون نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے معاذ اللہ حضور سید عالم کو شہید کر دیا ہے، لیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس قبیص سے تلوار کا وار کیا تھا، مگر ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اپنی جان کو میرے نبی کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ اس عقل کے اندر نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے رسولہ کو شہید کیا، یہ نہ بھی سمجھا ہوتا تو جھوٹ بولنا ان کے لیے کون سی بڑی بات تھی۔ اس نے اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی ابلیس لعین نے چلا کر اپنے اس یار کی ہم نوائی کی اور کہہ دیا قد قتل محمد، معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کریم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر وحشت اثر صحابہ کرام نے سنی تو ان کے اوساخ خطا ہو گئے۔ یہ یقین جان لیجئے، میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے جملہ کہہ سکتا ہوں، اس قدر تم اپنی اولاد سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے جتنی محبت صحابہ میرے نبی سے کرتے تھے، شدید ہی محبت کرتے تھے۔ کسی کو اچانک خبر ملے کہ تیری محبوب ترین شخصیت اچانک قتل ہو گئی ہے تو اس کی حالت جو ہوتی ہے محتاج بیان نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر ایسی ہی حالت طاری ہو گئی تھی۔ بعض تو بالکل سختہ کا عالم بعض پہ طاری ہو گیا تھا، بعض نے کہا تھا اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے، نبی کے قدموں پہ قربان ہمیں بھی ہو جانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے بعض نے ٹوٹ کر حملہ کیا تھا اور مرتبہ شہادت پا گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ اب کیا فائدہ کسی چیز کا، اس قدر جساہٹ ہوئے وہ میدان جنگ سے پیچھے آ گئے تھے۔ جب میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے سے باہر تشریف لائے، کو 11-12 کے قریب جو صحابہ کرام تھے وہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم کے گردا گرد تھے، جن میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، علی المرتضیٰ کرمکی بھی تھے، قتادہ بن نعمان وغیرہ وغیرہ صحابہ کرام میرے کریم آقا کے گردا گرد تھے۔ پھر میرے نبی نے صحابہ کرام کو آواز دی تو میرے نبی کی آواز سن کر وہ کشاں کشاں میرے کریم آقا کے گرد گرد جمع ہونے شروع ہو گئے، مگر کچھ وہ تھے جن تک میرے نبی کی آواز ہی نہیں پہنچی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول رحمت تم کو پکار رہے تھے، پیچھے سے پکار رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تم کو پہنچا غم غم کے بدلے میں، یا غم پر غم، غم کے بدلے میں، یعنی کل کافروں کو غم پہنچا تھا، ان کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے تھے، اور آج پروردگار عالم جل مجید نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے غم زدہ کر دیا۔ پروردگار عالم جل مجید نے ایک روایت میں ایک تفسیر کے مطابق رب کریم نے تمہیں یہ سزا دی اس چیز کی کہ تم نے تھوڑی دیر کے لیے رسول رحمت کو غم زدہ کر دیا تھا، پریشان کر دیا تھا۔ جب حضور نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ لوگ گھاٹی سے اتر آئے ہیں، پھر حضور پریشان ہو گئے تھے، تو جو حضور کو پریشانی پہنچی تھی اس کے بدلہ میں تمہیں بھی پریشان کر دیا گیا ہے۔ مگر سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، دیکھیے ذرا پروردگار عالم جل وعلا کی عطا تو دیکھیے، پروردگار عالم جل وعلا کا کرم تو دیکھیے۔ ان صحابہ کرام کو پھر ملا کیا تھا؟ مرتبہ شہادت یہ ملا تھا نا۔ تو رب ذوالجلال نے انہی کے حق پہ قرآن کریم کا برکہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جنہوں نے میری راہ میں جام شہادت نوش کیا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو ان کا مرتبہ بلند کر دیا، ان پہ رب کائنات نے اپنی عنایات بے پایہ کی بارش فرما دی۔ ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات جل مجد الکریم لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، بعد نے کہا کہ یہ اس لیے کیا کہ رب کریم فرماتا ہے تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس چیز کا کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور جو تم نے کیا، یہ گویا آئندہ کے لیے اگر تم کسی میدان میں ایسی صورتحال سے دو چار ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم ہی ایسے ہوگا، کبھی اس کا پانسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ اور بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پہلے گزر چکا ہے پچھلی بارکہ میں جو آپ نے پڑھا، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں اس کا عطف اس کی جانب ہے کہ جو تم کو غم پہنچا تھا
تاکہ یہ آئندہ ولا تحزنوا نہ لکی لا تحزنوا کہ تم غم زدہ نہ ہو علی ما فاتکم جو تم سے فوت ہو گیا، ولا ما اصابکم جو تم کو مصیبت پہنچی ہے، اس پر تمہیں غم نہ ہو کہ اللہ نے یہ سب کچھ معاف فرما دیا ہے۔ بعض نے مفسرین کرام نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس کا تعلق وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ سے ہے کہ تمہیں کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے۔ وہ دو طرح کی مصیبت ہی نا، معاذ اللہ تعالیٰ ایک کو مصیبت کو کہا تو مصیبت ہی جاتا ہے کہ مرتبہ شہادت پا جانے، لیکن یہ مصیبت ہے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا مرتبہ شہادت عطا فرما دے۔ لیکن وہ جن پر مصیبت پڑی تھی کہ میدان جنگ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اس بنا پر کہ رسول رحمت مرتبہ شہادت پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم کو معاف کر دیا ہے تاکہ تم اس چیز پر غم زدہ نہ ہو، کوئی بندہ کسی کو معاذ اللہ تانا زنی نہ کرے کہ تو میدان جنگ سے آ گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان میں معافی کا اعلان فرما دیا۔ اگلی مبارکہ میں پروردگار عالم جل وعلا اس کو مزید واضح فرما رہا ہے، جو آپ انشاءاللہ تعالی آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔